اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے اور بیٹے نہ ملے تو کچھ دیر بعد بیوی کو کہتے ہوئے آئے کہ بیٹا آئے تو اس سے کہنا چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ بیٹے کو جب پیغام ملا تو انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ محدثین نے بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں اور اس کا ناشکرہ پن، دنیاوی عیش و عشرت کی طلب کا ہونا اور اپنے خاوند کے لیے باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا واہ ویلا نہیں مچاتی، جو کہ بری بیوی کی حیثیت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ آئے۔ اس وقت ادھر نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی شخص تھا، نہ کوئی اور چیز۔ ان کے پاس چمڑے کے تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر چلے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے دوڑ کر کہا، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ایسے جنگل میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کوئی آدمی ہے، نہ ہی کوئی سہارا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ چند مرتبہ کہا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس چلی آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس، تیرے گھر کے قریب میدان میں جو زراعت کے قابل بھی نہیں، آباد کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزے کا پانی پیتی تھی، حتیٰ کہ جب وہ پانی بھی ختم ہو گیا تو انہیں اور ان کے بچے کو سخت پیاس لگی۔ وہ اس بچے کو دیکھنے لگی اور وہ مارے پیاس کے تڑپنے لگا اور ایڑیاں رگڑنے لگا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر تاب نہ لا سکتی تھی اور چلنے لگی۔ انہوں نے اپنے قریب جو ایک جگہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی جو صفا اور مروہ ہے، اور پھر دوڑ کر آتی اور پھر پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی کہ کوئی کچھ نظر نہ آتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب وہ آخری دفعہ کوہ صفا اور مروہ پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی، خود ہی کہنے لگی، زمزم، ٹھہر جا۔ وہ پانی وہیں ٹھہر گیا اور آج تک مسلمان اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، تم اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ رکھو، یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کے والد تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ اس وقت بیت اللہ زمین سے ٹیلے کی طرح اونچا تھا، سیلاب آتے تو اس کی دائیں بائیں کٹ جاتی۔ ہاجرہ اسی طرح رہتی، اسی طرح زندگی گزارتی رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وفات پا گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوں کو دیکھنے کے لیے اسماعیل کے نکاح کے بعد تشریف لائے تو اسماعیل کو نہ پایا۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا، وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں، یعنی شکار وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بسر اوقات اور حالات معلوم کیے۔ اس عورت نے کہا، ہماری بری حالت ہے اور ہم بڑی بری تنگ دستی میں مبتلا ہیں
انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شکوہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تمہارے پاس تیرا شوہر آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے یعنی اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد علیہ السلام کی تشریف آوری کے آثار پائے تو کہا، تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایسا آدمی بوڑھا شخص آیا تھا۔ اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اس نے ہماری بسر اوقات کے متعلق دریافت کیا تو میں نے بتا دیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے؟ کہا، ہاں، مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سلام دوں اور آپ سے کہوں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدلی کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس کو طلاق دی اور بنو جرم کی کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو انہوں نے اسماعیل کو نہ پایا۔ ان کی بیوی سے ان کے گھر کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے کہا، ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے اور ان کی گزر بسر کے اوقات ان کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا، ہم اچھی حالت اور فراوانی میں ہیں اور اللہ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری غذا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، گوشت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے پینے کی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وہاں غلہ نہ ہوتا تھا اور اگر غلہ ہوتا تو اس میں بھی ان کے لیے دعا کرتے اور برکت ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مکہ کے سوا کسی اور جگہ گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتا۔ صرف گوشت اور پانی مزاج کے مطابق موقف نہیں آ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تمہارا شوہر آ جائے تو ان سے میرا سلام کہنا، انہیں میری طرف سے یہ حکم دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایک بزرگ، خوبصورت، پاکیزہ سیرت والے آئے تھے۔ ان کی تعریف کی تو انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ پھر مجھ سے ہماری بسر اوقات کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا، ہماری بڑی اچھی حالت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تمہیں وہ کوئی حکم دے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ سے مراد تم ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھوں۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ مدت کے بعد پھر آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے قریب ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اپنے تیر بناتے ہوئے پایا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور دونوں نے ایسے معاملہ کیا کہ جیسے والد اپنے بیٹے سے ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اس حکم کے متعلق عمل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، کیا تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ آپ نے اس اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے گرد۔ ان دونوں نے کعبہ کی تعمیر کی دیواریں بلند کرنا شروع کر دی اور پتھر لاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے حتیٰ کہ دیواریں بلند ہو گئیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو اٹھا کر لائے، اسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر دیتے تھے۔ دونوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار!
ہم سے یہ کام قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر دونوں تعمیر کرنے لگے۔ کعبے کے گرد گھوم کر یہ کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ کام قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔